بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلاطین دنیا کو دعوتی خطوط۔ اس صلح کی وجہ سے راستہ مامون ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ یہ حق کی آواز تمام دنیا کے بادشاہوں تک بھی پہنچا دی جائے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحمہ نامی نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو دونوں آنکھوں پر رکھا اور تخت سے نیچے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور خوش دلی سے اسلام قبول کر لیا، اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں انتقال کر گیا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہرقل نامی بادشاہ کے پاس بھیجا۔ اسے بھی دلائل قاطعہ اور کتب سابقہ کی شہادتوں سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں۔ چنانچہ اسلام لانے کا ارادہ کر لیا، مگر اس پر تمام رعیت برہم ہو گئی، اور اس کو یہ خطرہ ہو گیا کہ اگر مسلمان ہو گیا تو یہ لوگ مجھے سلطنت سے معزول کر دیں گے، اس لیے اسلام لانے سے رک گیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسریٰ خسرو پرویز کچھ کلاہی ایران کے طرف روانہ فرمایا۔ اس بدبخت نے نامہ مبارک کے ساتھ گستاخی کی اور چاک کر کے پارا پارا کر دیا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو اسی طرح پارا پارا کرے گا جس طرح اس نے ہمارے خط کو کیا ہے۔ سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے خالی جاتی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد خسرو پرویز خود اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھوں سے نہایت بے دردی کے ساتھ مارا گیا، اور حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان مصر و سکندریہ مقوقس کی طرف بھیجا۔ اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ڈال دی۔ چنانچہ حضرت حاتب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند تحفے بھیجے، جن میں سے ایک کنیز ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک سفید خچر جس کا نام دلدل تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 دینار اور 20 جوڑے بھی ہدیہ میں تھے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہان عمان یعنی جعفر اور عبداللہ کے پاس بھیجا۔ ان کو بھی ذاتی تحقیق اور کتب سابقہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کما حقہ یقین ہو گیا، اور دونوں مسلمان ہو گئے، اور اسی وقت سے مال زکوٰۃ کا جمع کرنا شروع کر دیا اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک اسلام کے ہر مارکے میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے تھے۔ اکثر غزوات میں اور بالخصوص احد میں انہی کے ذریعے کفار کے اکھڑے ہوئے پاؤں جمے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد خود مسلمان ہونے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ راستے میں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اسی قصد سے جا رہے ہیں۔ دونوں ساتھ پہنچ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ سن 7 ہجری غزوہ خیبر، فتح فدق اور عمرہ قضا۔ یہود مدینہ بنو نذیر جب خیبر میں جا کر آباد ہوئے تو خیبر یہودیت کا مرکز بن گیا۔ یہ لوگ تمام اطراف کے عرب کو اسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ محرم یا جمادی الاولیٰ سن 7 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 400 پیادہ اور 200 سواروں کے ساتھ ان پر جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ قتل و قتال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو فتح دی اور یہود کے تمام قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس جہاد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے زیادہ حصہ لیا اور باب خیبر کو تنہا ہاتھ سے اکھاڑ دیا، حالانکہ 70 آدمی اس کو ہلانے سے عاجز تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس دروازے کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بجائے ڈھال کے استعمال فرمایا۔
فتح فدق، خیبر فتح ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود فدق کی طرف ایک رسالہ بھیجا، انہوں نے صلح کر لی۔ عمرہ قضا، صلح حدیبیہ میں جو عمرہ چھوڑ دیا گیا تھا اور کفار قریش سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آئندہ سال عمرہ کریں گے اور 3 دن سے زائد قیام نہ کریں گے، اس سال حسب وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مع تمام رفقا کے پھر تشریف لے گئے اور شرائط معاہدہ کی پوری پابندی کے ساتھ عمرہ ادا فرما کر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہراداری کرنے والے صحابہ کرام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کی، اور حضرت ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری نے غزوہ احد میں، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق میں، اور عباد بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وادی قرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہراداری فرمائی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، تو پہراداری اٹھا دی گئی۔ سن 8 ہجری سریہ موتا اور فتح مکہ معظمہ۔ موتا ملک شام میں شہر بلقا کے مضافات میں بیت المقدس سے تقریباً 2 منزل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی، جس کا باعث یہ تھا کہ عمر بن شرجیل نے، جو شاہ روم کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری کے نصف میں 3000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر اس کی طرف روانہ کیا۔ جب لشکر موتا کے قریب پہنچا تو رومیوں کو اطلاع ہوئی، وہ 1.5 لاکھ لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ چند روز جنگ کے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 1.5 لاکھ کفار پر 3000 مسلمانوں کا رعب اس قدر ڈال دیا کہ پسپا ہونے کے سوا ان کو کوئی صورت نجات نہ ملی۔ فتح مکہ، حدیبیہ میں جو صلح نامہ لکھا گیا تھا، مسلمان اپنی عادت کے موافق پوری پابندی کے ساتھ اس پر عامل تھے کہ سن 8 ہجری میں قریش نے عہد شکنی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاصد بھیج کر قریش کے سامنے چند شرطیں تجدید صلح کے لیے پیش فرمائیں، اور آخر میں تحریر فرما دیا کہ اگر یہ شرطیں منظور نہ ہوں تو حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش نے نقض معاہدہ کو ہی پسند کیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی پوری تیاری شروع کر دی، اور 10 رمضان المبارک 8 ہجری بروز 4 شنبہ عصر کے بعد 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم کی جمعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے۔ مقام قدید میں مغرب کا وقت ہو گیا تو روزہ افطار فرمایا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ روانہ کیا کہ اوپر کی جانب سے مکہ میں داخل ہوں، اور ان سے فرمایا کہ جو شخص تم سے مقابلہ نہ کرے تم بھی اس سے قتال نہ کرنا۔ ادھر دوسری جانب سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اعلان فرما دیا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ مامون ہے۔ البتہ صرف 11 مرد اور 4 عورتوں کا خون معاف نہ فرمایا، جن کا وجود ہر قسم کے فتنوں کا مجسمہ تھا، مگر یہ سب منتشر ہو گئے، اور پھر ان میں سے اکثر آدمی بعد فتح مکہ کے مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ 20 رمضان المبارک یوم جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا۔ اس وقت تک کعبہ کے گرد
360 بت رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کے پاس سے گزرتے تو اشارہ فرما دیتے اور وہ بت منہ کے بل گر پڑتا، اور یہ آیت کریمہ زبان مبارک پر تھی: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فتح کے بعد قریش کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی کنجی حضرت عثمان بن طلحہ شیبی حاجب کعبہ سے لے لی اور اندر تشریف لے گئے۔ وہاں سے باہر تشریف لانے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ لوگ اس کے منتظر تھے کہ آج قریش کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم صادر ہوتا ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو خطاب کر کے فرمایا: تم ہر طرح سے آزاد ہو اور مامون ہو۔ پھر کعبے کی کنجی بھی انہی کو واپس کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اور ابو سفیان کا اسلام۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے سب سے بڑے علم بردار تھے، اور تقریباً قریش کے تمام معرکوں میں ان کی فوج کے افسر بھی یہی ہوتے تھے، فتح مکہ سے پہلے اسلامی لشکر کی خبر لینے کے لیے مکہ سے باہر نکلے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے گرفتار کر لیا، لیکن جب گرفتار ہو کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کیے جاتے ہیں تو وہاں سے معافی کا حکم ہو جاتا ہے، اور اسی کا یہ اثر ہے کہ ابو سفیان فوراً اسلام کے حلقہ بگوش ہو جاتے ہیں، اور اب ہم ان کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن ایک شخص ہانپتا کامتا ہوا حاضر ہوا۔ سراپہ رحمت نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو، مطمئن رہو، میں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 روز تک مکہ معظمہ میں مقیم رہے۔ اس وقت انصار کو یہ خیال ہو کر رنج تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں اقامت فرمائیں گے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ اب تو ہماری موت اور حیات تمہارے ساتھ ہے۔ پھر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کا امیر مقرر فرما کر خود مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔